بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ ہماری تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ آخر الزمان پیغمبر سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین امام المتقین ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی رونق و بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ جو ذات سسکتی ہوئی انسانیت کو، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کر آئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے ان کی بعثت کا مقصد، اللہ نے جتنی کتابوں کو نازل کیا ہے ان کتابوں کے نزول کا مقصد، اللہ نے جتنے آسمانی صحیفے نازل کیے ہیں ان کے آنے کا مقصد، اور جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کریں۔ جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کے نظریات اور ان کے عقائد وہ ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو لکھے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیوں کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیں، لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کا قرب ہے نا، اللہ کے قرب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک اللہ کا قریب ہونا، اللہ کا قرب ہونا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان ہم تیری شارت سے بھی زیادہ تیرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اللہ کا قرب یہ ہے جو عام بندوں کو، ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتا، صرف اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں، جو بندے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لین دین کے معاملات کے اندر ایمانداری برتتے ہیں، اور جو بندے اللہ کی جنت کے شوق کو اپنے سینوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، جو بندے اللہ کی جہنم سے ڈرنے والے ہیں، یہ قرب ایسے بندوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے جس کی آج میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فرمایا جو چھوٹی نیکی سمجھ کے نیکی کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ نیکی کرتے ہیں،
اس نظریے سے کرتے ہیں، اس اخلاص سے کرتے ہیں، اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ میری نیکی مجھے میرے اللہ کے قریب کر دے گی۔ فرمایا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اولئک المقربون، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریب ترین صف کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے چند بنیادی چیزیں بتائی ہیں، وہ آج میں آپ کے اس رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چونکہ رمضان کے اندر بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، زیادہ نوافل پڑھتا ہے، زیادہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو رمضان المبارک سے بابرکت اور رمضان المبارک سے کوئی بھی ایسا مہینہ افضل نہیں ہے جو بندہ کو اللہ کے قریب کر دیتا۔ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، چونکہ شیطان کو اللہ قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ہر بندہ نیکیوں کی طرف رغبت اس کی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ 5 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنی زندگی کو گزارے گا تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر دیں گے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، اپنے نیک بندوں کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نصیب فرمائیں گے، ان کی صف کے اندر اللہ اس کو شامل فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، فرمایا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی جو فرائض چیزیں ہیں ان پر عمل کرتا ہے۔ 5 مرتبہ دن کے اندر جو نماز فرض ہے بندہ اس کی پابندی کرتا ہے، یہ اللہ کا مقرر بندہ ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ اس پر فرض کر دی ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ کا مقرر بندہ ہے۔ اللہ نے حج کی استطاعت طاقت دی ہے، اس نے حج کیا ہے، فرمایا یہ اللہ کا مقرر بندہ ہے، اللہ اس کو اپنے قریب بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال عبدی یتقرب الی بنوافل حتی احبہ، فرمایا ایک بندہ نفل نماز اس قدر پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، جذبے سے پڑھتا ہے، وہ نفل نماز کے ساتھ، فرائض کی بات نہیں، نفل نماز کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی احبہ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسے بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہوں، وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز جو بندہ نفل نماز کے ساتھ محبت کرتا ہے، نفل نماز کو شوق سے پڑھتا ہے، لگن سے پڑھتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں وہ کھڑا ہو کر قیدی بن کے مسلح کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تنہائی کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے، گھر کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے تحیت المسجد پڑھتا ہے، اس کو وقت ملا ہے اس نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ میں اللہ اس کو اپنے قریب بھی کر لیتا ہوں، میں اللہ اس سے محبت بھی کرنے لگ جاتا ہوں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر، سحری کا وقت، سحری کے وقت میں جو بندہ بیدار ہوتا ہے اذان سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندے کے قریب آتے ہیں۔ کائنات کا خالق مالک شہنشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندے کے قریب آتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت والے ہاتھوں کو بچھاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مال لینے والا، اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے
پریشان بندہ اپنی پریشانی کے لیے وہ چھٹکارا دلوانے والا میں آج اس کو چھٹکارا دے دوں. اور اللہ آخری پہر آسمان پہ آ کے فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ مریض جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے, طبیبوں نے جواب دے دیا ہے, حکیموں نے جواب دے دیا ہے, میں اللہ اس کے قریب آ چکا ہوں, آؤ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا مانگ لو. لیکن وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم وہ وقت غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں. ہاں جی, ساری رات شاپنگ کے اندر, ہوٹلوں کے اندر, اور ساری رات بازاروں میں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے قریب آتے ہیں اور جب اللہ واضح لگاتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آؤ, میں اللہ تیرے پاس آ چکا ہوں, پہلے آسمان پہ میں آ چکا ہوں, پہلے آسمان پر اللہ کا نزول ہو چکا ہے, تو 1-2 بجے یہ بندہ اپنے نرم گرم بستر پر آ جاتا ہے. بتائیے اس سے بد نصیب بندہ کون ہے کہ اس کا مالک اس کے قریب آیا ہے, اس کو واضح دے رہا ہے کہ اپنی پریشانیوں کا حل لے کے میرے پاس آؤ, اپنی بیماریوں کو لے کے میرے پاس آؤ, اگر کوئی مقروض ہے تو اپنے قرض کو لے کے میرے پاس آئے, میں اللہ اس کو قرض سے چھٹکارا دلواؤں, میں اللہ اس کو بیماری سے شفا یاب کروں. لیکن یہ نوجوان ہائے ہائے خدا کی قسم المیہ یہ ہے 1-2 بجے تک موبائل فون پر لگے رہتے ہیں, بازاروں کے اندر, ہوٹلوں کے اندر اپنی جوانیوں کو برباد کرنے والے. اور جب اللہ واضح لگاتا ہے تو بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں. یہ ہم سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرب کو پایا ہے, جنہوں نے اللہ کی معرفت کو پایا ہے, بلکہ جنہوں نے معرفت کی بلندیوں کو چھویا ہے. آئیے ذرا طوس بن کیسان رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے ایک وقت کے اللہ کے ولی گزرے ہیں. طوس بن کیسان یہ محدث ہیں وقت کے. فرماتے یہ صبح کے وقت نا, سحری کے وقت, فجر سے پہلے کام پڑ جاتے ہیں, کسی بندے کے پاس گئے, دروازہ کھٹکایا تو کیا دیکھتے ہیں وہ بندہ سویا ہوا ہے. جب باہر آیا تو طوس بن کیسان نے جو تاریخی لفظ سے کہنے لگے کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس سحری کے وقت میں بھی کوئی بندہ سوتا ہے. یعنی کہ ان کا ظرف دیکھیں, کہتے میں یعنی کہ وہ خود بیدار ہونے والے تھے نا, کہتے مجھے نہیں اندازہ یا مجھے یقین نہیں تھا, آج میں نے خود تمہیں دیکھا تم سو کے اٹھے ہو سحری کے وقت میں. کیا اس وقت میں بھی انسان سوتے ہیں جب اللہ ان کا خالق مالک کا پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے؟ یہ سحری کا وقت اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. سحری کے وقت اٹھا کریں, یہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سلگی دا, یہ طریقہ محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں. آقا علیہ السلام, یار جو محبوب ہوتا ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے, بندہ چاہتا ہے نا اس کی اداؤں کو اپنائے, اس کی اداؤں کو اپنائے, جیسے جیسے وہ کرتا ہے ویسے ویسے کرے. اور قرآن نے تو واضح طور پر فرمایا اے ایمان والو, اگر تم اپنے نقش قدم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جہاں جہاں پر وہ چلے تھے تم اپنے نقش قدم کو چلاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو محبوب کی سنتوں کو بنانا چاہیے. پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کی نبوت کے 40 سال, اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی, ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر سحری کے وقت سوئے ہوئے ہوں, اللہ کے محبوب پیغمبر فجر سے پہلے بیدار نہ ہوئے ہوں. تو اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ سحریوں کے وقت میں اٹھا جائے. سحری کے وقت اپنے مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. آج اللہ کی قسم المیہ یہی ہے کہ ساری رات ہم جگراتے میں گزارتے ہیں, لیکن آخری وہ پہر شیطان آتا ہے, تھپکی دے کے سلا دیتا ہے, فجر بھی بستر پر گزر جاتی ہے, سحری کا قیمتی وقت بھی بستر پر برباد ہو جاتا ہے. تو بتائیں ہمارے گھروں کے اندر نحوستے نہ آئے تو اور کیا آئے, ہمارے گھروں میں بربادی نہ آئے تو اور کیا آئے. اگر گھروں کے اندر سکون اطمینان لینا چاہتے ہو تو اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ. اللہ کے مقرب بندوں میں سب سے پہلے اللہ کی جو فرض کردہ چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جائے, اس کے بعد نفل نماز سے پیار کیا جائے, اور خصوصاً بالخصوص سحری کے وقت میں بیدار ہو کے اپنے خالق و کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک خالق ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھا جائے. تیسری چیز, امام المحدثین
امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لمبے لمبے سجدے کیا کرے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَكْسِرُ فِيهِ الدُّعَا، یعنی کہ سجدے کے اندر آقا کائنات نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ تو جو میری طرف اکثر بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سجدے کی حالت میں اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ آئیے تیسری چیز، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انہا اقرب ما یکون الی اللہ، فرمایا عورت سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتی ہے فی قعر بیتہا، فرمایا جو اپنے گھر کے اندر ٹھہرنے والی عورت ہے، یعنی کہ عورتیں اگر اللہ کا قرب چاہتی ہیں تو اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ یہ عورتیں بازاروں کے اندر یا اسی طرح محلوں کے اندر گلیوں کے اندر اچھی نہیں لگتی۔ اللہ سب کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی عورت، کوئی بی بی، اگر کوئی میری ماں بہن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کی مقرب بندیوں میں شامل ہونی چاہتی ہے، تو فرمایا اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ عورت اپنے گھر کے اندر اللہ کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں عورت کے اوپر تب برستی ہیں جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، عورت کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں تب برستی ہیں جب عورت اپنے گھر کے اندر۔ ہاں اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک آنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے اس میں نہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا افضل الصلاۃ المرأۃ، فرمایا عورت کی بہترین اور افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر ادا کرے، اپنے گھر کے اندر ادا کرے۔ اور اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ پر ان کو کسی تقریب کے اندر ان کی بیوی کے ساتھ ان کو انوائٹ کیا گیا، بلایا گیا، تو علامہ اقبال اکیلے ہی چلے گئے۔ تو اکیلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں ہے، ان کی بھی ساتھ دعوت تھی۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے وہ پردہ کرتی ہے، کہنے لگے وہ پردہ کرتی ہے، تو کہنے لگے وہ با پردہ خواتین بھی آئی بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح دوسری بھی ساری خواتین کا ہم نے الگ ایک پورشن بنایا ہوا ہے، مرد حضرات الگ ہیں۔ تو علامہ اقبال نے تاریخی جواب دیا، فرمایا میری عورت جو بے پردہ عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ کرتی ہے، جو بے پردہ عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ضرورت ہے، آج مذہبی گھرانوں کی عزتیں کیوں داؤ پر ہیں؟ والد کوشش کرتا ہے، والدہ کوشش کرتی ہے تربیت کرنے کی، لیکن سہیلیوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بے پردہ عورتوں سے بھی اپنی بچیوں کو پردہ کروایا جائے، اپنی بچیوں کو پردہ کروایا جائے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پانچویں چیز الادب المفرد، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک جز لکھا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ عطا بن یسار اس واقعے کے راوی ہیں، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عراق سے نا ان کے پاس ایک آدمی آیا، عراق سے آیا، واقعہ بیان کرتا ہے اپنا، کہنے لگا حضرت جی میں نے ایک عورت کو منگنی کا نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ عورت کو ایک اور مرد نے یعنی کہ میری طرف دیکھ کر مجھ سے حسد کرتے ہوئے اس عورت کو اس نے منگنی کا نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہنے لگے میں نے غیرت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، تو یہ میرا قتل کس طرح معاف ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی جو بات اس کو کی، فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تمہاری والدہ حیات ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت نہیں میری والدہ تو حیات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ تجھے معاف فرما دیں گے۔ یہ طاؤس بن کیسان کہتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرما رہے میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے کہ میں نے قتل کر دیا،
اور آپ آگے سے پوچھ رہے ہیں تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنا پیغمبر علیہ السلام سے علم پڑھا ہے، عبداللہ ابن عباس اپنے یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ اگر پایا ہے تو وہ والدہ کی خدمت کو پایا ہے۔ جو بندہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا قافلہ روانگی کے وقت، جہاد کے وقت ایک نوجوان آ گیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں جانے سے تمہیں جنت ملتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تمہاری والدہ حیات ہے؟ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی جا کے خدمت کرو، اللہ نے تمہاری والدہ کے پاؤں کے نیچے اپنی جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ والدین یہ چلتی پھرتی جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کی فیکٹریاں ہیں۔ اللہ کی قسم آج نوجوانوں کی جوانیاں بازاروں کے اندر برباد ہو رہی ہیں، ادھر بوڑھا باپ ہے بوڑھی ماں ہے وہ ترس رہے ہیں میرا جوان بیٹا کب آئے مجھے دوائی لا کے دے یا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے اپنے والدین کو دینے کے لیے، اس کے پاس وقت ہے تو اپنی فضول مصروفیات کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے اللہ کا قرب لینا ہے نا، اللہ کا قرب لینا ہے، آقا کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اور صحابی رسول سے اگر اپنے گناہوں کی بخشش اگر کوئی چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رمضان کا مہینہ بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، لیکن والدہ کی خدمت بھی بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ابن اون رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، والدہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، والدہ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے تھوڑی سی ان کی آواز اپنی والدہ کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ تو والدہ کی آواز سے جب تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی نا تو فوراً گئے اور بازار سے 2 غلام لے کر اللہ کے راستے کے اندر آزاد کیے۔ اور میں آج مجھ سے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ کھڑکا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ آج ہم سمجھتے نہیں والدین کو، آج 1 منٹ کے اندر ایک گھر کے کاموں سے لے کر بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام تک 1 منٹ کے اندر والد صاحب کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ ابا جی تھانوں کہدا پتہ ہے، ہاں جی ماں تینوں کہدا پتہ بڑا فاسٹ دور آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس فاسٹ دور کی وجہ سے تم نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے پوری زندگی جب ان کی والدہ چھت کے نیچے ہوتی تھی نا، مطلب یہ جیسے یہ پورشن ہے اس کے اوپر، جب والدہ نیچے ہوتی تھی کبھی چھت کے اوپر نہیں گئے تھے کہیں توہین نہ ہو جائے، میری والدہ کی ادب کے اندر گستاخی نہ ہو جائے، کبھی چھت کے اوپر نہیں چڑھے تھے، اتنا ادب اپنے والدین کا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری اولادوں کو ضرورت ہے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں، نفل نماز سے محبت کریں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آخری پہر میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو تہجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں اگر اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ یہ سب سے زیادہ بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ذریعے میں نے آپ کو قرب کے بتائے ہیں اللہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔